प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे, शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये जो मर्जी कर लें। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ ही 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, बोले निज़ाम गुज़िश्ता 80 बरस से तबाहाल है। मेरा बयान चार्जशीट नहीं, निज़ाम की खामियों की निशानदही है। मौजूदा निज़ाम में भी FBI की आमद में नुमाया इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ मार्के हक में शानदार कामयाबी हासिल की। सिफारती मुहाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। मुतादिद इस्लाहात नाफिज की गईं। कुछ अनासर मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब कराना चाहते हैं। ताल्लुकात ख़राब करने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तमाम वजारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। मेरी हाजिरी 70% है। जितनी भी हमारे आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हैं वो हमने अपना लिए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या आइडियोलॉजी 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पेशावर में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, PTI रहनुमाओं के केस मेरिट पर सुने जाएं। मेरिट पर केस ना सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौले से मिलने दिया जाए। शेख वक्कास अकरम का एक्स पर पैगाम लिखा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला के खिताब के दौरान कारकुनों ने डी चौक के नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने जवाब में कहा, लॉन्ग मार्च का रुख अडियाला की तरफ होगा। मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस सर्जन के एतराज। पुलिस सर्जन कराची ने SSP को मुरासले में लिखा, लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर मौजूद ब्लैकिंग का केमिकल तस्दीक के लिए नमूना नहीं लिया गया। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीरें नहीं ली गई। गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़ेह नहीं। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद DNA सैंपल हासिल नहीं किया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा करती है। ऐसे कई अहम फॉरेंसिक तकाजे पूरे नहीं किए गए जिनसे तफ्तीश मुतासर हो सकती है। तमाम एतराज़ात का साइंसी और कानूनी बुनियादों पर जवाब दिया जाए। तसल्ली बख्श वजाहत ना मिले तो कब्र कुचाई करके दोबारा मुआयना किया जाए। हमारे बच्चे को ब्रूटली मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है, मर्डर किया गया है। ये सुसाइड नहीं है। वो बच्चा अपने घर आ रहा है, उसने सुसाइड अगर करना है तो वो अपने आप को गोली नहीं मार रहा, वो गोली नहीं मार रहा। वो जाके नर्सरी में बैठ के गमलों के बीच में, गुलाबों के बीच में बैठ के अपने दिल पे गोली मार रहा है। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बेरहमी से कत्ल किया गया। अकलौते बेटे के जनाजे को कंधा दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद की ARY न्यूज़ से कहा, मेरा बेटा बिजनेसमैन था, 4 दुकानें चलाता था। किसी को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो वीडियो कहाँ है जो रात 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर लोग आए। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा, पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई। मीर रजा के अहल खाना चाहेंगे तो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जा सकती है। ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी के नए रास्ते पर इत्तेफाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुसव्विदा हतमी मरहल में जल्द मुआहदे का ऐलान किया जाएगा। दोनों मुल्कों में आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को महफूज बनाने से मुतल्लिक मुज़ाकरात 2 माह से जारी हैं। तयशुदा बहरी रास्ते पर इत्तेफाक हो चुका। किसी तीसरे फरीक ने रुकावट ना डाली तो मुश्तरका बयान जल्द जारी किया जा सकता है। जब तक ईरान के खिलाफ जारिहाना इक़दाम जारी रहेंगे, आबना हुर्मुज़ की बहाली मुमकिन नहीं। फिलहाल वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची या पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र कालिबाफ पाकिस्तान या कतर के दौरे का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान और कतर के साथ कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों पर मुसलसल राब्ते में है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी सूरत से एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर सनत और वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बरादर मुल्क ईरान से ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में पायदार क़यामी अमन, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ के लिए ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज
شام سعودی عرب جائیں گے۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ Strongest possible terms, the continued incursions into Al-Aqsa Mosque, Al-Haram Al-Sharif by extremist Israeli settlers, encouraged by senior Israeli ministers and carried out under the protection of the occupying forces. فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کی مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا القدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہے، یہ امن کا شہر ہونا چاہیے، تنازعات کا میدان نہیں۔ عالم برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام یک طرف اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ داعش، القاعدہ، TTP، BLS سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ کشمیر الیکشن کے بعد حکمران اتحاد میں نئی درار، صدر نے ججز تقرری کی سمری تاحال منظور نہیں کی۔ وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق آئین کے تحت ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صدر سمری پر 15 دن میں اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتے ہیں۔ اعتراض پر وزیر اعظم نئی سمری صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر نے پھر بھی 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ وفاقی حکومت خود ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومت کے 3 بڑوں کی بیٹھک، ججز تقرری سے متعلق سفارشات پر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کی صورتحال پر گفتگو۔ اجلاس کی صدارت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ اعظم نذیر طارق فاضل چودھری کی شرکت۔ ججز تعیناتی سمری کی منظوری نہ دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی صدر کو سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی سمری منظوری کی ہدایت دی جائے۔ کراچی کی سرنگری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کے الیکٹرک نے پوری بستی کی بجلی کاٹ دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کہتے ہیں 1 ارب 80 کروڑ واجب الادا ہیں۔ صارفین بل کی بروقت ادائیگی یقینی بنائیں، مفت بجلی نہیں دی جا سکتی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم استحصال منایا۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد، کراچی اور پشاور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ کہا مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ رولز کے تحت ان کا یہ حق ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم عمران خان سے مل سکیں، بشرا بی بی سے مل سکیں۔ ہم تو ایک پاکستان کی سویلائز ترین ایک واحد وفاقی جماعت۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جیل رولز کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملنا ہمارا حق ہے۔ اختیارات کی مقامی سطح پر منتقلی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ملک میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے۔ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے جس کو پورے ملک سے ووٹ ملتا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے بھی محسن نقوی کے بیان کی تائید کی۔ کہا پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی تو کراچی کو وفاق کے ماتحت چلانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف نے اپنی صوبوں سے لوکل گورنمنٹ نظام کو ختم کیا۔ ان جماعتوں سے خیر کی امید نہیں۔ مصطفیٰ کمال نے آن مائی ریڈار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا موجودہ نظام کی وجہ سے لوگ ریاست سے بد دل ہو رہے ہیں۔ مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ صوبے آج بھی 4 ہیں۔ ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ Finalize the rules of origin
and tariff reduction modalities under the Pakistan-Iran Free Trade Agreement. Logistics and border infrastructure negotiations have laid the foundation for cross-border connectivity. We agreed to remove obstacles. پاکستان اور ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر متفق۔ مشترکہ تجارتی کمیٹی نے متفقہ نکات پر دستخط کر دی۔ 3 روزہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ زرعی مصنوعات کی تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ سرحدی تجارت اور لاجسٹک میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ سرحدی تجارت کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق، تجارتی حجم نئی بلندیوں تک پہنچانے کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندوں سے ورچوئل ملاقات کا اعلان جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تجارت کے شعبے میں مضبوط شراکت داری سے برآمدات کو فروغ ملے گا۔ تجارتی شراکت داری دونوں ممالک کے لیے مزید مواقع پیدا کرے گی۔ امریکی نمائندے کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہتے ہیں۔ پاکستان میں لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات میں پیش رفت قابل ستائش، تکنیکی سطح پر بات چیت کے ذریعے باقی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ مارچ کے آغاز سے لے کر آج تک پیٹرول کی قیمتوں میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی گزر اوقات کرے۔ پیٹرولیم مصنوعات، آئی پی پیز اور بجلی کی قیمتوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے 27 سے زائد اشیاء مہنگی ہوئی۔ موٹر سائیکل سواروں سے 125 روپے فی لیٹر ٹیکس کے نام پر وصول کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیٹرول میں گلیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی کے لیے 7 اگست کو ملکی یوم احتجاج ہوگا۔ احتجاجی ریلیاں شہر بھر میں گشت کر کے مزار قائد تک پہنچیں گی اور اختتام شہر فیصل پر ہوگا۔ اسلام آباد میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے 2 نئے انڈر پاس بنیں گے۔ کشمیر چوک اور فیصل مسجد انڈر پاس پر اگلے ماہ کا کام شروع ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ڈی اجلاس میں گفتگو۔ اسلام آباد میں 1122 کا باقاعدہ سیٹ اپ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ کیپٹل ایمرجنسی سروسز کو فوری فعال ادارہ بنانے کی ہدایت۔ کہا ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ادارے کی مالی مضبوطی بھی یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر جلد پیش رفت یقینی بنائی جائے۔ کراچی کی عدالت میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے مقدمے کے سماعت پولیس کی جانب سے پیش کردہ حتمی چلان منظور۔ پولیس نے قتل کی دفاع کو قتل بسبب میں تبدیل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے قتل کی دفاع کراچی یونیورسٹی کی کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں ختم کی گئی۔ رپورٹ میں مرنے والے شخص کی موت نشے کی وجہ سے بتائی گئی۔ مرنے والا کون تھا اب تک شناخت نہیں ہو سکا۔ قتل بالسبب میں قید کی سزا نہیں ہوگی، صرف دیت دینا ہوگی۔ لاڑکانہ میں کنڈے کے ذریعے بجلی کی فراہمی اور چوری پر سپریم کورٹ شدید برہم۔ ایم ڈی سیپکو کو انکوائری کا حکم دیا گیا۔ کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کراچی میں ایک گھر بجلی چوری کرے تو الیکٹرک پورے محلے کی بجلی بند کر دیتا ہے۔ لاڑکانہ میں نجی افراد کے ذریعے کیسے بجلی فراہم کی جاتی ہے؟ اس کا پیسہ آخر کہاں جاتا ہے؟ کراچی میں تو بجلی چوری پر مقدمات ہوتے ہیں، کیا لاڑکانہ والوں کو چھوٹ دی گئی ہے؟ جو افراد کنڈے سے بجلی فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں ہفتے کے روز تعطیل کا فیصلہ۔ اسکولوں کے تدریسی اوقات میں 1 گھنٹہ اضافہ کیا جائے گا۔ فیصلہ سندھ حکومت کی کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے پیش نظر کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اے آئی وائی نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر 76% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا۔ 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کے حامی، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 28% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 14% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 69% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 25% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری۔ آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔